السلام علیکم جہازیب صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جہازیب صاحب ایک سوال ہے، بنگلہ دیش سے ایک بھائی ہے ان کا نام ایمون ہے۔ ایمون بھائی کا ایک سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو ڈپریشن ہو گیا ہے، ان کا نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، ان کو کوئی کام میں دلچسپی نہیں ہے، ان کو ڈر لگا رہتا ہے اور وہ جو ہے بالکل ہی مایوس اور نا امید ہو چکے ہیں، اور وہ بول رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کوستا رہتا ہے کہ تیرا کچھ بھی نہیں بن سکتا، تو بالکل ہی بیکار ہے، تو گھر والوں پہ بوجھ ہو گیا ہے، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس طرح سے وہ رہ گئے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ نے سوال صحیح سمجھ لیا ہوگا، ہو سکے تو آپ ان بھائی کی رہنمائی فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم۔ انسان ڈپریشن میں کیوں آتا ہے، وہ مایوس کیوں ہو جاتا ہے، اور وہ ایسی چیزیں سوچنے پہ کیوں مجبور ہو جاتا ہے، جو یہ بنگلہ دیشی بھائی نے سوال کیا ہے اس کے دل میں ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کا بہترین جواب جو ہے وہ صرف خالق دے سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کے متعلق کیا فرماتا ہے کہ جو مایوس ہوتا ہے۔ تو یہ جو آیت آپ نے پہلے سنی ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش، بڑی رحمت والا ہے۔ اب ذرا غور کریں اس بات کے اوپر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے مخاطب کیا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی ہوئی، یعنی گناہوں کے اندر، گناہوں کی دلدل کے اندر جو لوگ گھرے ہوئے ہیں۔ کیا آپ کو اس بندے کا یاد نہیں ہے کہ جس نے 100 قتل کر دیے تھے؟ 99 قتل کرنے کے بعد وہ سوال کرتا ہے کہ کیا میری بھی کوئی معافی ہے، اور بالآخر ایک اور اس نے قتل کیا۔ یہ بڑی جامع، بڑی لمبی روایت ہے، لیکن میں مختصر موضوع کی طرف آ رہا ہوں کہ 100 بندے قتل کرتا ہے۔ قتل کرنے کے بعد وہ یہ نہیں کر رہا کہ اس نے کلمہ پڑھنا اور اسلام قبول کر لینا، وہ پرانی امتوں میں سے تھا۔ جب اس نے قتل کیے، اس کا مطلب ہے اس کا عقیدہ درست تھا، لیکن اس نے قتل کیے، اتنے قتلوں کے باوجود اس کی معافی نہیں رکی۔ یعنی کہ مسلمان بھی ہو اگر اس سے گناہ ہو جائیں، یہ نہیں ہے کہ یہ صرف کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے کہ ساری زندگی کفر کیا، جب انہوں نے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ نہیں، مسلمان بھی جب بہک جاتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، وہ بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا تم نے، بے شک اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ کیونکہ پھر یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر جو ہے وہ کہاں چلا گیا؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جس وقت انسان نے گناہ زیادہ کیے ہیں تو وہ نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ بے شک اسے معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ اصل میں یہ جو ڈپریشن ہے نا، یہ ہوتا اس شخص کو ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کمزور ہوتا ہے یا ہوتا ہی نہیں، وہ اللہ کو پہچانتا ہی نہیں، نہ وہ اپنی ذات کو پہچان پاتا ہے کہ میرا اور اللہ کا رشتہ کیا ہے۔ میں اس کی آپ کو مثال پیش کرتا ہوں۔ صحیح المسلم میں ایک روایت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے، بس اس کا آدھا حصہ میرا ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کا ہے، اور میرے بندے نے جو سوال کیا اسے مل گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ عز و جل آگے سے اس کو جواب دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ آگے سے فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری عظمت کو بیان کیا۔
پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے نے جو سوال کیا وہ اسے مل گیا۔ اسی طرح پھر اینڈ تک وَلَضَّالِّينَ تک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہی جواب دیتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور یہ میرے بندے کے جو وہ کہے گا اس کو اس کے سوال کے مطابق ملے گا۔ ڈپریشن کی اور مایوسی کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ادراک ہی نہیں، ہم یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا دوست ہے۔ دیکھیں نا، اگر ہم یہ مان لیں، دل سے جان لیں کہ ہمارا مالک جو ہے وہ ہمارا دوست ہے، تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ کون ہے جو اللہ کا مقابلہ کر سکے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ منع کر دے اس کو عطا کوئی نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے اسے چھین کوئی نہیں سکتا۔ تو بھائی جب یہ ایمان ہمارا ہوگا نا، پھر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کیوں ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ ہی انتہائی کمزور ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ نہ ہمیں نماز کا ترجمہ آتا ہے، نہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں، جب ان کے سامنے میری آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، اور ان کی آنکھیں جو ہیں بہہ جاتی ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے قرآن کی سخت سے سخت آیت بیان ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس کا ترجمہ آتا ہوگا تو ہمارے دلوں کے اوپر کچھ اس کا اثر ہوگا نا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اپنے اللہ کے ساتھ جو ریلیشن ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور ہر ایک رشتے سے بڑا رشتہ ہمیں اللہ کا سمجھنا چاہیے، پھر ہم مسلمان ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پڑھ لینے سے یہ نہیں بات ہوتی کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس کو دل سے اقرار کرنا، مثال کے طور پر مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، اور اب وہ لڑکی جو ہے وہ میرا دل توڑ رہی ہے، میری طرف آ نہیں رہی، وہ مجھے کہتی ہے کہ جناب تم اپنا دین چھوڑ دو، تو میں یہ سوچوں کہ لڑکی جو ہے مجھے اس طرف آنا چاہیے، اور کیونکہ یہ پیاری بڑی ہے، تو پھر میں نے تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ جو میں نے پڑھا ہوا ہے، میرا اس کے اوپر تو یقین نہ ہوگا، وہ تو پھر زبانی جو ہے، کلامی جو ہے، وہ میں نے یہ بات کی، دل سے تو نہ کی۔ حالانکہ جو دل سے اقرار کرنے والا ہے وہ کہے گا میرے لیے سب سے خوبصورت میرا اللہ ہے، کل قیامت والے دن سب سے زیادہ جو بڑی نعمت ہوگی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، تو میں اس دیدار کے لیے میں زندہ ہوں، اور اس دیدار کے لیے میں نے مرنا ہے۔ یعنی میرا جینا اور مرنا صرف اللہ ہے، اس کے لیے ہے۔ جب انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت صرف اللہ لگے گا، سب سے زیادہ مال والا صرف اللہ لگے گا، سب سے زیادہ خصوصیات اور کوالٹیز والا صرف اللہ لگے گا، تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوبصورت سے خوبصورت چیزیں بھی عطا کرے گا۔ آپ ایک مرتبہ کر کے دیکھیں اس چیز کو، آپ اللہ سے رجوع کریں، آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں اور اس کو سیکھیں، اور دوست اپنا وہ بنائیں جو دیندار ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر آپ فوکس کریں، غور کریں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیرے دین کی جو عمارت ہے نا، وہ تیرے دوست کے دین کے اوپر ہے۔ تو اگر اس کا دین نہیں ٹھیک، اس کا کرائٹیریا زندگی کا لیونگ سٹائل ٹھیک نہیں ہے، تو آپ بھی گئے، آپ کو بھی جو ہے وہ اپنے ساتھ دھکیل لے گا۔ ایک سنیما کی طرف جانے والا جو دوست ہے وہ آپ کو سنیما کی طرف لے کے جائے گا، اور ایک مسجد کی طرف، اللہ کی نماز کی طرف، اللہ کی پاکی کی طرف جانے والا جو شخص ہے وہ آپ کو اسی طرف لے کے جائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی، جس وقت آپ یہ ایمان لے آئیں گے کہ میرے لیے سب سے جو قیمتی ذات ہے نا وہ صرف اللہ ہے، یعنی جو آپ نے کلمہ پڑھا ہے، اور نبی کریم اس کے بعد جس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر آپ کی کوئی جناب محبوبہ بن سکتی ہے، کوئی جو ہے نا اس میں بھی پھر آپ کے لیے سب سے اہم آپ کی ماں ہے، پھر ماں باپ ہیں، پھر آپ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں۔ تو سب سے جو اہم ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ کے بعد یہ رشتے آتے ہیں۔ تو جس وقت ہم یہ دل سے اقرار کر لیں گے، پھر مایوسیاں نہیں آئیں گی، پھر ہم پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ وقتی ہے، یہ دنیا جو ہے یہ تو چھوٹی سی ہے،
یہ والی زندگی تو کسی وقت بھی ختم ہو جانی ہے، اس کا تو پتہ ہی کوئی نہیں. اور اگر اس طرح ہی کفریہ سوچ کے اندر ہم جو ہے سو گئے رات کو، اور رات کو ہی اس طرح ہی ہماری جان نکل گئی، تو ہم تو سیدھا کا سیدھا جو ہے وہ جہنم کی طرف چلے جائیں گے. مسلمان ہونے کے باوجود انسان جو ہے وہ جہنم کی طرف چل جائے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوچنا چاہیے، اس چیز پہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے. ایسے تو نہیں نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ سارے کے سارے گناہ میں معاف کرتا ہوں، میں ہر چیز پہ قادر ہوں، میری طرف آؤ تو صحیح، رجوع تو کرو ایک مرتبہ، میں تمہیں بالکل پاک کر دوں گناہوں سے. بلکہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے. اللہ پہ ہمیں اعتبار کوئی نہیں، اور اس کی وجہ سے ہم باہر جو ہے وہ لوگوں سے ذلیل ہوتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں، وہ ہماری عزت سے کھیلتے ہیں، ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں. تو میرے بھائی اپنے جذبات کا اظہار ہم نے اللہ سے کرنا ہے. اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کی جتنی قدر کرتا ہے اور جتنی قدر کرے گا کوئی بھی نہیں کر سکتا. آپ کی ماں بھی نہیں کر سکتی جو اتنی زیادہ محبت کرتی ہے. سب سے زیادہ ہماری جو قدر کرنے والا ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے. جس وقت ہمارا یہ ایمان پختہ ہو جائے گا، یہ ڈپریشن کی ایسی کی تیسی، یہ ڈپریشن تو آپ کو جو ہے وہ ایک دم سے چٹکیوں میں ختم ہو جائے گا. یہ کوئی آپ کو میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ یہ ٹیبلٹ لیں گے اور ذہنی طور کے اوپر آپ سو جائیں گے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ یقینی طور پہ آپ خشکی کا شکار ہوں گے، آپ مکھن کھائیں، آپ اللہ تعالیٰ کی جو ایسی نعمتیں جو ہیں ان سے استفادہ حاصل کریں جو تری پیدا کرتی ہیں آپ کے دماغ کے اندر. ٹھیک ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو جو ہے وہ کھائیں پئیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کریں. جس وقت آپ کا اللہ سے پیار ہو جائے گا، اللہ سے محبت ہو جائے گی، وہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا، وہ کبھی بھی نہیں آپ کو بوجھ بننے دے گا. اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرے گا. کیا آپ پسند کرتے ہیں آپ کا کوئی دوست ہو اور محلے کے اندر اس کو پیٹنا شروع کر دے اور وہ کہے کہ جناب یہ فلاں کا دوست ہے تو دیکھو وہ وہاں پہ مار کھا رہا ہے؟ بھائی آپ پسند کرو کہ ذرا اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے سوچو ہاں ذرا، اس بات کا جواب دو. تو یار وہ تو اللہ ہے، وہ تو پوری کائنات کا مالک ہے. وہ پسند کرے گا کہ اس کا دوست ہو اور وہ ذلیل ہوتا پھرے لوگوں کے پاس، اس کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ذلیل کرے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے اوپر اچھا گمان کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے عین مطابق ہوں. اب اس سے بڑی گارنٹی اللہ تعالیٰ کیا دے؟ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی گارنٹی کے باوجود مایوسی ہوتی ہے تو پھر آپ کا کوئی حل نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. جس وقت آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کر لو گے تو پھر یاد رکھو یہ مایوسیاں، یہ ڈپریشن، ہر بیماری سے اللہ تعالیٰ چھٹکارا دے گا، کیونکہ آپ اللہ کے دوست ہو. اور اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے ساتھ دوستی نبھانا جیسے جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی دوستی نبھانا نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ جو کہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے اس بھائی کی ڈپریشن کو، اور میرے جتنے بھی مسلمان بھائی ڈپریس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مایوسی کو، ڈپریشن کو دور کرے. اور